السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور چیزیں اب آپ کو سمجھ بھی آنا شروع ہو گئی ہوں گی. اب بڑی وضاحت کے ساتھ واضح طور پر ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ جو فیصلہ ہم کریں گے وہی مانا جائے گا. یہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب بات بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی ہے. وہ کہاں کہاں ہے، کس طرح، یہ میں کوشش کروں گا آپ تک وہ ساری چیزیں سامنے رکھ دوں. دوسرا معاملہ ہے، کیا واقعی صاف شفاف الیکشن ہونے جا رہے؟ اگر ہونے جا رہے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹیز کیا؟ تیسری اور اہم بات، اگر نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون مقبول ترین جماعت ہے تو پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹیں کیوں چل رہی ہیں؟ چلیں ابتدا کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وجہ ہے کہ اب بات ہی یہاں تک جا پہنچی ہے. ایک صحافی نے ایک دیہی علاقے میں ہی انٹرویو کیا اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میں کسی وائلنس کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ حالات اب جس سمت پہ جا رہے ہیں اس طرح کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ سنیے گا تو کیا بات ہوئی. تو یہ نواز شریف ہے جو اتنے کروڑوں روپے کی کرپشن کر کے لندن نکل جاتا ہے. یہ تو جیل میں بند ہے نا، بھاگا تو نہیں ہے نا. دیکھیں جی، یہ ایسی بدبخت قوم ہے جو ایک چور کو سپورٹ کر رہی ہے. وہ اڈیالہ جیل میں بند ہے. آپ کون بدبخت ہے؟ کون ہے؟ بھائی جان، کون بدبخت ہے؟ کون ہے بدبخت؟ گنجو تو حرامی بدبخت کہتا ہے ہمارے لیڈر. بھائی جان، بدبخت ہے، بدبخت ہے، تو بدبخت ہے کمینے. تو ہے بدبخت، تو بدبخت، ایسا مردار بدبخت. تمہیں صحافی بنایا کس نے ہے؟ گنجے پتر، نکل سے بنایا ہے. نکل نکل نکل، میں ایک لے کے آ جاتے ہیں حرامی. جی یہ پھینٹی شنٹی میں ویسے ہی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میرا مقصد ایسا کوئی نہیں تھا کہ میں آپ تک دکھاؤں، لیکن اب دو سے یہ شیئر کیے ویڈیو تو میں نے کہا چلیں ویڈیو سامنے رکھ دیتے ہیں. اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے اس کانٹیکس میں. پیمرا کے ذمہ جو کام تھا وہ پیمرا تو کر نہیں رہا. اگر کر رہا ہوتا تو باتیں یہاں تک نہ پہنچتی. پہلے چلتے ہیں کہ نواز شریف کی پوزیشن کیا ہے. ہر ایک کو پتہ ہے نواز شریف ایک ڈیل کے ساتھ آیا. میں نے 21 اکتوبر کو کہا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو ڈیل کے ذریعے آئیں گے، اور وہ ڈیل کی وجوہات اور چیزیں ساری آپ کے سامنے آ چکی ہیں. 1985 کا لگایا ہوا یہ پروجیکٹ نواز شریف جو گورنر جیلانی نے لگایا تھا، آج کیسے اہم ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ صرف ٹوٹکے لگا کے اس ملک کو چلا رہے ہیں اور اس ملک کی معیشت ستیہ ناش کر دی. اور جو منجن بھیجتے رہے وہ منجن اب لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو گئے تو کون سامنے آئے گا. ابھی تک جتنے سروے نکلے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، خیبر پختونخوا میں جس طرح جلسے ہو رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہاں دونوں جب چیزوں کو اکٹھا لے کر چلتا ہوں. الیکشن کمیشن کا کردار آپ کے سامنے. الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسر سول بیوروکریسی لگانے کا فیصلہ کر لیا، اور سول بیوروکریسی کا جو رول رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بائسڈ ہے، اور وہ باقاعدہ جس طرح نگران حکومت نے نوازا ہے ان کو، نگران حکومت نے جو طے کیا ہے اس ایجنڈے کو آگے لے کر چلنا ہے. اس کو چیلنج کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ سے مطلوبہ نتائج ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلے تو میں کو یاد ہے یہاں ہم خیال یا مخصوص بینچز میں معاملات یہ لگتے رہے نا. پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا کون سے کیسز کہاں رکھتے اور رزلٹس کیا آ رہے ہیں سامنے. وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. تو یہ دھاندلی نہیں کی، دھاندلے کی یہ بہت بڑی سازش ہو چکی ہے. چیئرمین نادرا آپ کے سامنے آلریڈی تعینات ہو چکا ہے. پیمرا آلریڈی ہاتھ میں ہیں. تمام چاہے نیب لے لیں، ایف آئی اے لے لیں، پولیس، وہ سارے کنٹرول میں. کنٹرول سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. یہ لیٹ دی ریکارڈ بی کیپٹ اسٹریٹ، پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. اور کیا عدلیہ سے ریٹرننگ آفیسر لا سکتے ہیں؟ آپ کی سپریم کورٹ ہی کہہ دے کہ جنہیں ہم نے نہیں دینے، پھر کیا کر لیں گے آپ؟
اور جسٹس قاضی فائز صاحب آپ کے سامنے جس طرح کی باتیں ہو رہی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایسی بات کر رہے ہیں. اب تو قریب لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو انصاف بڑی لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، میں تو امیدیں نہیں تھی کہ شاید کہ دل میں اتر جائے بات، کچھ بہتری کی طرف چلی جائے چیزیں، لیکن نظر نہیں آ رہا. نواز شریف اب جو ہار رہے ہیں، اب ہارنے کو جیت میں کیسے دیکھیں آپ کے سامنے جب لایا گیا پاکستان میں جو پروٹوکول دیا گیا، جس طرح بیٹھ کر نگران حکومت نے سزا سسپینڈ کر دی ہے کہ اشتہاری کی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح معاملہ نیب نے فیسیلیٹیٹ کیا، وہاں پر کوئی میرٹ پہ کیس نہیں ان کا آیا، صرف نیب کے کنسنٹ یا اپنا ایک مرضی کا آرڈر دینے کے لیے کہ جناب ہم نے نہ کیس چلانا نہیں ہے. اور اسی طرح العزیزیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، العزیزیہ میں بڑا اسٹرانگ کیس ہے، اگر کوئی کمی ہوتی تو میرٹ پہ کی سزائیں سسپینڈ نہ ہو جاتی. بڑی کوشش کر لی انہوں نے، یہ آڈیو ویڈیو کا دھندا بھی چلایا، لیکن میرٹ پہ سسپینڈ نہیں ہوئی، اور الٹیمیٹلی یہ ویڈیو سے پیچھے ہٹ گئے. اور میں نے تقاضا کیا، میں بار بار تقاضا کرتا ہوں کہ آڈیو ویڈیو پہ جو کہ عدالتوں پہ الزام ہے، نواز شریف کے بارے میں کہا گیا ہے امر الیاس کے، وہ جناب نواز شریف کے پاؤں میں گر گیا، ارشد ملک جو ہائی کورٹ کا جج بنا دے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کو گھن کی طرح چاٹ رہے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ رہتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو اب پھر اتنے پرعزم یا پر امید کیوں ہیں؟ جب پاکستان آئے، آ کر ایک جلسہ، وہ کبوتر اڑانے والا جلسہ کیا، 10% کے قریب لوگ تھے جو جینون تھے، باقی سارا رینٹ کراؤڈ تھا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ابھی تک تو پاگل سڑکوں پہ نکل نہیں سکے. MQM کے پاس جانا ہوا، جولی میں بٹھا دیا گیا. پھر بلوچستان گئے تو الیکٹیبلز اور وہ تمام سیاسی جماعتیں جس طرح ملائی گئیں، اگر تو پاپولر تھے پھر اکیلے لڑتے نا، بعد میں الیکشن لڑنے کے بعد جو مرضی کر دیں. لیکن اب یہ چونکہ 17 مہینے میں آپ نے وہ اکٹھے ہو کے یہ کبھی یعنی 17 مہینے کی حکومت نہ ہوتی نا اگر ان کی، تو پھر یہ شاید ٹوٹ کے چل جانے تھے. اب جو ٹوٹ کے نہیں چل سکیں گے، اب جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ ان کے گلے پڑنے والے ہیں. پھر یہی نہیں رکا کام، آپ اندازہ لگائیں، یہی نہیں کام رکا کہ یہ بھی باپ کا باپ بھی آ کر بیٹھ گیا. پھر کیا ہو گئی؟ پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں شروع ہو گئی. پھر کاف لیگ جھولی میں آ گیا، ان کے گھر جا کر اپنا تھوکا ہوا چاٹا نواز شریف ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. اب رہی صحیح کسر رہ گئی، وہ رہ گئی تحریک استحکام پاکستان کے ساتھ. 15 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور غالباً 30 کے قریب صوبائی اسمبلی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹیں مانگ لی جہانگیر ترین اور چودھری نے. یعنی کامیاب اگر ہو رہی ہوتی تو پھر یہ تھا. یہ تو اب یہ ہو گیا کہ جنہوں نے ان کو جولی میں بٹھایا ہے ان کو ہارے کا حصہ مطابق جسہ دینا. تو میرٹ پہ کون سی بات تھی؟ یعنی آپ اس طرح کا جتنا مرضی چیچو کا مربع بنا لیں گے، آپ سمجھتے ہیں سے مطلوبہ نتائج مل جائیں گے. کر لیں گے سارا کچھ، کر لیا یہ سارا کچھ، سارے ایک جھولی میں ڈال دیے، سارا کچھ کر لیا. صاف شفاف الیکشن کرا دیں. اور الیکشن کمیشن وہ پوزیشن میں نہیں ہے صاف شفاف الیکشن کرانے کی. اگر ہو رہا ہوتا تو پھر حالات کچھ اور ہونے تھے نا. آپ کے سامنے صاف شفاف پوزیشن تو ہے ہی نہیں. یا کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نظر آ رہا ہے کہ صاف شفاف الیکشن پاکستان میں ہوتے نظر آئیں؟ یہاں عدالتوں میں بہت بڑا بوجھ ہے. اور عدلیہ کے اندر اس بات پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہو رہی ہے. وہ چاہ رہی ہیں ناانصافی ہو رہی ہیں، یہ عدالتوں کے ذمہ نہ پڑے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اگر کیس لے کر چل رہے ہیں تو یہ کہیں گے بریو زما ہو جائیں کہ نہیں، یہ اس سے گھرونا دور لکھا جائے گا تاریخ کے اندر کہ جس طرح مارشل لا بھی نہیں تھا لیکن سول ڈکٹیٹرشپ میں کیا حالات کس سمت پہ چلتے رہے. تو یہ بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے. بوجھ آ چکا ہے ہماری عدالتوں کے اوپر. ہماری عدالتیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. ایک ٹارگیٹڈ ایجنڈا وہ چل رہا ہے، اس ایجنڈے کے تحت لکھی ہوئی چیزیں ساری اپنی ایک منطقی انجام کی طرف چل رہی ہیں، اور اس کے نتائج بھیانک کیا ہونے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. آخر میں بات جو میں اس کا تدارک کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف زیر تاب ہے. میں نے سنا کہ ٹکٹیں پہلے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. ٹکٹیں پہلے نہیں دینی چاہیے. گراؤنڈ پہ نامینیشن پیپر داخل ہو، انہیں تو کینڈیڈیٹ مل نہیں رہے نا. تحریک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، کینڈیڈیٹ مل رہے ہوتے تو ہونا ہو رہی ہوتی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہے.
انہیں پتہ ہے گراؤنڈ پہ جوتے پڑنے ہیں باہر کے، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف بلے پہ بلہ نہ مل سکے اور آزاد کینڈیڈیٹ لڑے، آزاد کینڈیڈیٹ کل نواز شریف کے ساتھ ملا دی جائے، 2/3 جتنی مرضی آپ لے لیں، جب آپ کو پتہ، جب آپ کا ایجنڈا اپنی مرضی سے چلنا ہی نہیں ہے، جب آپ نے اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر آج دیکھا جائے باسکٹ میں کیا ہے، میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ 40 سالہ دور میں، 85 سالوں میں، یا کبھی وزیر اعظم رہے یا نگران وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، اور 17 مہینے کے اندر آپ نے وہ سارا اکٹھا کر کے دیکھ لیا، کیا لے لیا آپ نے ملک کا؟ لوٹ مار کے علاوہ اور کوئی بات نہیں نکلی۔ قرضے اس ملک کے اترنے نہیں ہیں، مہنگائی نیچے آپ لوگوں سے آنی نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے نا۔ جو عمران خان نے 3 ماہ کے سال کے اندر جو کام کیا کہ ملک کی اکانومی کو سٹیبل کیا، کرونا کے دوران سٹیبل رکھ کر کھڑا کیا، آپ نے تو وہ گرا دیا نا۔ اور باتیں بڑی کرتے ہیں، لائے پوری دنیا سے رپورٹیں لے کے آنا جو یہ کہیں کہ عمران خان ناکام ہو گیا تھا اکنامک انڈیکیٹر کے اوپر، ایسے باتیں نہیں کرنی ہیں زبانی غلامی پر، ورنہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ چلے ہوئے کارتوس ہے اپنا 40 سالوں سے کیا دے دیا اس ملک کو، بتا دیں کیا دیے 40 سالوں سے ملک کو، ماں سوائے کھنڈرات، اور کیا دیا ہے اس ملک کو؟ وہ ایک موٹر وے کا بہانہ رکھتے رہتے ہیں، بجلی کے کارخانے کہتے ہیں، مہنگے ترین کارخانے لگا کر دیے ہیں بجلی میں، ابھی تو چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹ نہروں پہ لگے ہیں وہ کبھی سامنے نہیں آئے، وجہ کیا؟ نیب نے کرنا ہی نہیں، نیب نے وہی کام کرنا ہے جو ان کی مرضی کا ہو، یا تو ہونا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ یہاں بیٹھ کر آج بھی ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں آپ کے سامنے، اس ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کا ایک حل نکل سکتا ہے آج، کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں جو بیٹھ کر طے کر دے کہ ہر ایک کا دائرہ اختیار کہاں ہے، کس نے کتنا کرنا ہے، عدلیہ نے کہاں غلطیاں کوتاہی کی ہیں، عدلیہ کیسے تصحیح کر سکتی ہے، سول بیوروکریسی کیسے آگے بہتر جا سکتی ہے، سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہوگا، یا تو آپ اس کو اٹھا کر یہ لے آئے، لیکن نہیں ہے، فیصلہ جہاں کہیں ہوا ہے یہ طے ہے۔ لیکن میں 2 قرآنی آیات آج خاص طور پر آپ کے ساتھ میں نے کوشش کرنی ہے میں وہ شیئر کر دوں، اور بڑی زبردست ہیں۔ ایک دوست نے بیٹھے ہوئے مجھے یاد ہے اپنا وہ میرے سے باقاعدہ ڈسکس کی تھی، اور مجھے خاص طور پر یہ 2 قرآنی آیات کا میں بڑا ذکر کروں گا آخر میں۔ یہ سورہ فاطر ہے اور کل آیات 35ویں آیت ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پھر تمہیں جوڑے بنایا، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی، اور نہ وہ جتنی ہے جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کوئی بڑی عمر والا عمر دیا جاتا، نہ ہی اس کی عمر کم کی جاتی ہے۔ یہ عمران خان اس لیے کھڑا ہے، مگر وہ کتاب میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر احسان ہے۔ اور ایک اور بڑی زبردست، جو شخص عزت چاہتا ہے، جو سوائے اللہ ہی کے سب عزت تھے، اس کی طرف سے سب پاکیزہ باتیں جڑی ہوئی، اور نیک اعمال اس کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کی بری تدبیریں ہی برباد ہوں گی۔ بس کیا لوگ وہ نڈر ہو گئے جو برے فریب کرتے تھے اس سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ میں نے صرف آپ تک بتایا، عمران خان اسی لیے کھڑا ہے، اور جو فتح ہے نا وہ اس کے مقدر میں ہے۔ جتنا مرضی حالات تنگ کر دیں آپ، جو مرضی حالات بنا لیں، باتوں پہ اختلاف ہے، وہ تصحیح ہو سکتی ہے، چیزوں کی بہتری ہو سکتی ہے، لیکن لارجر پرسپیکٹ میں دیکھیں ملک کے بہتر کیا ہے۔ ملک کے لیے یہ چلے ہوئے کارتوس بہتر نہیں ہیں، یہ پوری دنیا جدید تیزی سے آگے جا چکی ہوئی ہے، پوری دنیا جہاں ترقی کر چکی ہے، انڈیا کہاں پہنچ چکا ہے، افغانستان جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، بنگلہ دیش نے جیسے ترقی کی ہے، بہت سے ممالک نے جیسے ترقی کی ہے، ان ماڈل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں پاکستان کیسے لے آئے گا۔ اور میں پھر جاتے ہوئے بتاتا چلوں، میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں دیکھ رہا، نواز شریف کے ہاتھ میں اب چوتھے وزیر اعظم کی لائن نہیں ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔